رمضان شریف میں چھپ چھپ کر کھاتے پیتے رہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لوگ کثرت سے سوتے رہے۔ ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ رمضان المبارک میں ہم وہ عبادت نہ کر سکے جو عبادت کرنے کا حق تھا، ہم وہ اس طریقے سے اللہ کو راضی نہ کر سکے جیسا کہ راضی کرنے کا حق تھا۔ ہم نے تو محفلیں سجائی اور باتوں باتوں کے اندر ہم نے رمضان شریف کو گزارا، کہیں فضول باتوں میں گزارا، کہیں سونے میں گزارا، کہیں پر لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے بکواسوں کے اندر گزارا۔ اب مجھے بتائیں، یہ رمضان شریف جائے گا اور ضرور جائے گا، چند دن میں چلا جائے گا، لیکن یہ جہاں سے آیا تھا وہاں جائے گا۔ ہمارا مہمان جہاں سے آتا ہے وہاں لوٹ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف پھر لوٹ جائے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ کر یہ ہماری میزبانی کے بارے میں کیا تعریف کرے گا اور کیا شکایت کرے گا؟ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ماہ رمضان شریف نے مولا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، مولا میں گیا تو تھا لیکن نہ میری تکریم کی گئی، نہ میری تعظیم کی گئی، نہ میرا احترام کیا گیا، نہ میری عزت کی گئی، بتائیں ہمارا کیا بنے گا؟ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کے خلاف ماہ رمضان شریف گواہی دے گا کہ اس نے میری عزت اور تکریم نہیں کی، مجھ میں عبادت نہیں کی، میرا حق نہ جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ جس کی شکایت رمضان المبارک کرے گا، اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، اس شخص کے حق میں کسی کی سفارش کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور کہاں جائے گا؟ جس کی مخالفت میں ماہ رمضان المبارک کھڑا ہو، جس کی مخالفت میں اللہ کا قرآن کھڑا ہو، پھر اس کے لیے جو ہے وہ رحمت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ وہی تو مہینہ ہے جس کے لیے جنت کے بالا خانوں کو سجایا جاتا ہے، یہ وہی تو مہینہ ہے جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے قرآن بہشت یوں دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے ان کا شوہر بنا جو رمضان المبارک کے اندر پیاسے رہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ روزہ کون سی عبادت کا نام ہے؟ حضرت سیدی سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے روزہ رکھا سخت گرمی میں، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی قیدی والا کہہ رہا ہے، سلیمان کیا تم اتنے دینار کے عوض یعنی سونے کے سکے کے عوض تم اپنا روزہ بیچ دو گے ہمیں، کہ روزے کا ثواب بیچ دو گے ہمیں؟ حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں، واللہ اگر ایک روزے کے بدلے مجھے پوری دنیا اور اس پوری دنیا کے سوا جو کچھ ہے اگر سب مل جائے تو بھی میں ایک روزے کا صلہ نہیں بیچوں گا، اس لیے کہ میں دو روزے کا صلہ دیدار الہی اللہ کے حسن کا دیدار چاہتا ہوں۔ تو غیب سے ندا آتی ہے سلیمان روزہ رکھتا رہے، اس لیے کہ روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا، اے میرے روزے دار بندو، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہم ان کو اپنے دیدار سے محروم کریں گے، لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ہم ان کو جنت پہ جمع کر کے اور ان کو تخت پر بٹھا کر ان کی کمر کے نیچے تکیے دے کر کے پھر اپنے حسن سے پردے ہٹائیں گے، نقاب ہٹائیں گے، اور اس کے بعد ان کو اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ اللہ اکبر! ایسے دیکھیں گے لوگ جیسے عید کا چانا سہانوں میں دیتے ہیں، ویسے اپنے اللہ کا میرا درسی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہ روزے داروں کے لیے خاص ہے، اللہ روزے داروں کو اس کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہر عبادت کا صلہ نیکی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی روزے دار بندوں روزے کا صلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت نہیں رکھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جیسا، یعنی روزہ رکھنے کا صلہ دیدار الہی اللہ کا دیدار ہے۔ لوگ روزے کی لیکن بس آج جو رتب بدا کے اندر کچھ زیادہ نہیں کہنا، صرف اتنا کہنا ہے، وہ جوا جس کے جانے پر آسمان ہوتا ہے وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر آسمان کو ہوتا ہے، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر زمین کو دی ہے، وہ رمضان المبارک جس کے جانے پر اللہ تو پر فرشتے کھڑے ہیں، وہ رمضان مبارک جس کی جانے پر اللہ کے رسول نے آنسو بہایا، جس کے جانے پر صحابہ نے آنسو بہایا، اور فرمایا گیا کہ تو رمضان شریف کے جانے پر خوش ہوتا ہے اور رمضان شریف کے جانے پر عقید ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے رمضان شریف تو جا رہا ہے، اور آج ہاں خدا دی اس رمضان مبارک کو رخصت کر رہے ہیں جو رتب بدا کے اندر، لیکن اس احساس کے ساتھ ہمیں نہیں پڑھنا گزشتہ رمضان المبارک میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے، اور آج وہ ہمارے دل میں کرے، اور ہمیں نہیں مانت کہ اب جب رمضان شریف آئندہ سال آئے گا اس کی بنارے تو ایسی ہی
سحری کی آہاریں بھی ویسی ہو، افطار کی پست بھی ویسے ہی سجے گی، تراویح کی صفیں بھی ایسے ہی لگے گی، حفاظ قیامت تک محرابوں میں قرآن سناتے رہیں، افق پر جب رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا تو وہی دھوم دھام ہوگی، وہی برکتیں ہوگی، وہی رحمتیں ہوگی، کوئی انوار کی بارش ہوگی، وہی برکتوں کی بارش ہوگی، سب اڑیں، سب کی کیا رہتی ہے، سب ہوتے، رحمتوں کی کیا رہتی، رحمتیں بھی ہوتی، مغفرت کی کیا رہتی، مغفرت، قرآن مقدس کی تلاوت کی گارنٹی، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، تراویح کی صفیں بھی لگے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم میں کون ہوگا اور موڑ نہیں رکا، ہو سب رہے شاید یہ رمضان شریف ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اللہ نہ کرے یہ ہم میں سے کسی کو یہ کہنا پڑے کہ اس رمضان خدا کی زندگی کا آخری رمضان کا، اللہ کرے رمضان شریف ہمیں زندگی میں بار بار اللہ دکھائے، ہر بار اللہ دکھائے، ہمیشہ اللہ دکھائے، لیکن کچھ کر تو نہ سکے، اب چند دن بچے تھے، کچھ نہ کر سکے، اس لیے کہ کرنے والوں نے بہت کیا، صحابہ کرام تو رمضان شریف میں اس کپ کو لپیٹ لیتے تھے، سونا نہیں ہے، اب رمضان شریف کے ہر میں سننے کا موسم، ہم تو سن رہے گا، ہم نے کیا کی، افطار کے وقت میں دعائیں کرنے کی بجائے ہم تو موبائل پر واٹسایپ چیک کرتے، چیٹنگ کرتے رہی، ہم نے کیا کیا، صحابہ کرام سب کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جب رمضان شریف زیادہ در روپے دینے بولا، جو کرنا تھا وہ نہ کر سکے، اس لیے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ وہ اللہ سے معافیت طلب کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے آج اللہ نے عمل کا موقع دیا ہے تو عمل کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے، ایک دن جب قبر کی کالی کوٹری میں چلے جائیں گے اس دن عمل کی اہمیت پتہ چلے گی، لیکن اس وقت عمل کی اجازت نہ ہوگی، ہم کچھ نہ کر سکیں گے، موت کے بعد عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم کہتے ہیں قیامت جب آئے گی تب آئے گی، لیکن جس کے جسم سے روح نکل گئی اس کی قیامت تو اسی وقت آ گئی، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سن لو رمضان شریف میں غفلت کرنے والوں، رمضان شریف میں روزے کا حق ادا نہ کرنے والوں، رمضان شریف میں گناہ کرنے والوں، میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، یعنی رمضان شریف پا کر ایسی کوشش نہ کی، ایسی کاوش نہ کی، اللہ کے یہاں گڑ گڑایا نہیں، نہ توبہ کی نہ استغفار کیا، رمضان شریف میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ آقا علیہ السلام نے اس وقت دعا کی تھی جب میرے آقا منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب خطیب منبر پہ جاتا ہے، کوئی خطیب جمعہ کے دن جب خطیب منبر پہ جاتا ہے تو جو لوگ جو دعا کرتے ہیں اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن میرے آقا جمعہ پڑھانے کے لیے جب منبر پہ تشریف لے جانے لگے تو پہلے زینے پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین، پھر تیسرے زینے پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ آقا آمین کہہ رہے ہیں، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، سید العالمین آمین کہہ رہے ہیں۔ کسی نے دعا کی ہوگی تبھی تو آمین کہی جا رہی ہے، حضور یوں ہی تو آمین نہیں کہتے۔ جب خطبہ ہوا، نماز ہوئی، صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے سنا کہ آپ نے 3 بار آمین کہی، کوئی دعا کرنے والا دکھا نہیں۔ آقا فرماتے میرے صحابہ جبریل امین آئے تھے، سید الملائکہ آئے تھے اور میں منبر پہ چڑھ رہا تھا اور وہ دعا کر رہے تھے۔ آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا کیا دعا کی انہوں نے؟ آقا نے فرمایا جب دعا انہوں نے کی تو میں نے آمین کہہ دیا، یعنی سید الایام ہے، جمعہ کا دن ہے، سید الایام جمعہ کا دن، سید الملائکہ کی دعا اور سید العالمین کی آمین۔ کیا کوئی بدبخت یہ کہہ سکتا ہے؟ کسی میں جرات ہے کہ وہ وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہوگی؟ میرے اور آپ جیسا گنہگار منبر پر خطیب کے چڑھتے وقت دعا کرے تو اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی گئی۔ جب جبریل دعا کرے اور حضور آمین کہیں تو کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی بے ایمانی ہوگا جو انکار کرے گا۔ اب وہ 3 دعا کیا تھی وہ سن لیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا انجام کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ جب تیرے نبی کا نام لیا جائے کسی محفل میں، ترتیب حدیث میں جو الفاظ آئے میں عنوان کے حوالے سے تھوڑی سی اس کو تبدیل کر رہا ہوں تاکہ تفسیرہ کر سکوں بطور مفہوم۔ اے اللہ جب کسی محفل میں تیرے نبی کا نام لیا جائے اور محفل میں موجود لوگ تیرے حبیب پہ درود نہ پڑھے
تو ان کو تو اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے، تو انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دے، دور کر دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ اور حضور نے کہا آمین، یعنی جب محفل میں حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے، کسی محفل میں کوئی بات کرتے کرتے حضور کا ذکر کرے، حضور کہے تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے رسول اللہ نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی کہے آقا کریم نے فرمایا تو محفل کے لوگ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب جب میرے آقا کا نام پاک آئے، نام نامی اس میں گرامی، دوستوں سے سنو، دشمن سے سنو، اپنوں سے سنو، بیگانوں سے سنو، اپنی عادت بناؤ کہ جیسے ہی نام پاک آئے، نام نامی اس میں گرامی آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری زبان پر فوراً درود جاری ہو۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرو کہ جب بھی حضور پاک کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کرو۔ اگر نہیں کہا، آقا کا ذکر سن کر کے درود نہیں پڑھا، جبریل دعا کرتے اللہ اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ پھر میرے آقا نے دوسرے زینے پہ قدم رکھا تو جبریل نے عرض کی مولا، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، اور بڑھاپے کی حالت میں پا کر بھی وہ دونوں کی یا کسی ایک کی خدمت کر کے، اگر دونوں کو پائے تو دونوں کی، اور اگر ایک کو پائے تو ایک کی، یعنی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا کر ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یعنی ماں باپ کیوں ہے؟ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے۔ جن کو ماں باپ ملے بڑھاپے میں، بڑھاپے کا ذکر خاص کیا جا رہا ہے، جن کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے اور خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ حضور علیہ السلام نے آمین کہا۔ ماں باپ بڑھاپے میں ملے، دکھ نہ کرو، صدمہ نہ کرو، افسوس نہ کرو، کیا اس بڈھی بڈھا کو پالتے رہیں گے؟ اللہ نے تمہیں جنت میں جانے کا ذریعہ دے دیا۔ جن کو بوڑھے ماں باپ ملے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دے دی ہے، اب جنتی بننا ہے، ان کے قدموں میں جنت ہے، ان کی خدمت میں جنت ہے، ان کی تعظیم کرنے میں جنت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تو سیٹ صاحب کہلا کر بڑی بڑی پوتیوں میں چندے دے رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں مینار اور گنبد تعمیر کر رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ دوا کو ترس رہے ہیں، ماں باپ خدمت کو ترس رہے ہیں، ماں باپ پیر دبوانے کو ترس رہے ہیں، ماں باپ تو بات کرنے کو ترس رہے ہیں۔ ایسی بھی ناہنجار اولاد اس دنیا میں موجود ہیں جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں کہ میری اولاد آئے تو بیٹھ کر مجھ سے بات چیت کرے، گفتگو کرے۔ ماں باپ ڈھونڈتے ہیں اولاد کو، ماں باپ تلاش کرتے ہیں اولاد کو، ماں باپ انتظار کرتے ہیں اولاد کا۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا جس نے دونوں میں سے کسی ایک کو پایا یا دونوں کو پایا، خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ کروا لے۔ اس کا مطلب ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی، تبھی تو آقا نے فرمایا کہ خدمت کر کے کرو خدمت، ان کی مرنے کی دعائیں نہ کرو، ان کی مرنے کی تمنائیں نہ کرو۔ جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں ملے وہ اتنا قسمت والا ہے۔ جس کو ماں باپ جتنی خستہ حالت میں، یعنی جتنی خستہ حالت ہوگی اتنی خدمت کا موقع ملے گا، اللہ نہ کرے جتنی بیماری کی حالت میں ملیں گے اتنی خدمت کا موقع ملے گا۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ اب وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے، بستر میں پاخانہ کرتی ہے، لیکن میں اس کا پاخانہ اپنی ہاتھ سے دھلاتا ہوں، اپنی ماں کا پاخانہ میں اپنے ہاتھ سے دھلاتا ہوں۔ آج یہ خدمت کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اگر بیمار پڑ جائیں، اولاد کہتی ہے، ہم لوگوں کے پاس آ کے کہتے لوگ مولانا دعا کرو اللہ جلدی اٹھا لے، تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ بے شرمو، کیا ہم بھی بیمار پڑتے تھے تو ماں باپ علماء کے پاس جا کے یہ کہتے تھے کہ اللہ اس کو اٹھا لے؟ ارے وہ تو یہ کہتے تھے مولانا کچھ بھی کرو، میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دے، اس کو اللہ زندگی بخش دے۔ مائیں تڑپتی تھی، روتی تھی، کیا دور آ گیا، کیا زمانہ آ گیا، کسی کا کوئی حق پہچاننے والا نہیں رہا، کوئی کسی کا حق جاننے، نہ علماء کا حق ہے، نہ قرآن کا حق ہے، نہ ماہ رمضان کا حق ہے، نہ ماں باپ کا حق ہے، نہ ائمہ کا حق ہے، نہ اللہ اس کے رسول کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، صرف دنیا 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 ہی میں لوگ ڈوب گئے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ ارے اپنی دنیا کی گفا کو سنوارنے والوں، کیا فرعون سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا نمرود سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا شداد سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ کیا بخت نصر سے زیادہ تمہارے پاس دولت ہے؟ ان سے زیادہ دولت تو نہیں ہے، وہ اتنی بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ تھے، لیکن وہ دنیا میں ڈوبے تو کیسی عبرتناک ان کو موت آئی۔ ہم کیا دنیا کے غلام اور دنیا کے بے دام بندے بن گئے؟ دنیا کے سوا کچھ سجھائی نہیں دیتا۔
دنیا کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا. ہم نے دنیا کو معاذ اللہ معبود بنا لیا, دنیا کو خدا بنا لیا, خواہشات کو خدا بنا لیا, کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے. صرف کھانا پینا سونا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کیا ہو گیا؟ آنکھیں کھولو, اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھو, آنکھیں کھولو, اٹھتے ہوئے لاشوں کو دیکھو, بے گور و کفن تڑپتی ہوئی میتوں کو دیکھو, ان جنازوں کو دیکھو جن کو کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے. ہاں ہاں, جن کو اپنی دولت پر اتنا غرور تھا, جو دولت کے نشے میں خدا کو بھول چکے تھے, آج ان کو ان کے بچے بھی کندھا دینے کے لیے نصیب نہیں. لوگ لکڑی سے ڈھکیل کر جنازے میں پھینکے جا رہے ہیں. یہ ویڈیو کلپیں صرف دیکھ کر کے ہا ہو کرنے کے لیے, یا ایک دوسرے کو شیئر کرنے کے لیے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. ہم نے تو ایک ہی میت پڑی تھی تاریخ میں 1400 سال پہلے, جس کو لکڑیوں سے ڈھکیل کر کے قبر میں ڈالا گیا تھا, اور وہ میت تھی ابو لہب کی. اس کے بعد پھر ہم نے کوئی تاریخ میں ایسی میت نہیں پڑی جس کو لکڑی سے ڈھکیلا گیا ہو. لیکن آج تو میں نے نمازیوں کے جنازوں کو بھی لکڑی سے ڈھکیلتے ہوئے دیکھا. میں نے تو بڑے بڑے دولت مندوں کو, جن کے بینک بیلنس اربوں میں تھے, بلکہ دوسری دنیا میں بھی جن کے دھن تھے, ان کو لکڑی سے ڈھکیل کر جنازے میں رکھ کر جاتے ہوئے دیکھا. یہاں تک کہ بیٹی اور بیٹوں کو دور کھڑے ہو کر کے تماشائی بنتے ہوئے دیکھا کہ کسی کو کہتے تھے جو لینا ہے لے لو, تم اس کو آخری رسومات ادا کر دو. ہمارے لیے عبرت ہے. بہت ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو. بہت ممکن ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے میرے ساتھ بھی ایسا ہو. لیکن اللہ اللہ ہے, وہ بے نیاز ہے. اس کی شان بے نیازی سے ڈرو, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ کے ہم دنیا کے بندے نہیں ہو گئے. دنیا کے بندے ہو گئے نا, ہمیں تو سب دنیا ہی نظر آتی. کل رات میں نے لوگوں سے کہا تھا, اتنے سوداگر ہوئے, اتنے سوداگر ہوئے, اتنے سوداگر ہوئے کہ اللہ کے یہاں بھی سوداگری کی بات, اتنے تاجر ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی تاجری کی بات, اتنے خود غرض ہو گئے کہ اللہ کے یہاں بھی خود غرضی کی بات. سچ کہنا, آپ ہو یا میں ہوں, ہاتھ اٹھتے ہیں تو کیا مانتے ہیں؟ یہی نا, ایک دکان تھی 2 کر, ایک کارخانہ تھا 2 کر, ایک سائزنگ تھی 2 کر. روزی میں برکت دے, عمر میں برکت دے, اس میں برکت. کبھی یہ بھی کہا تو ناراض ہے تو راضی بھی ہو جا. کبھی کہا سب کی ناراضگی کا خیال, یار کی ناراضگی کا کوئی خیال نہیں. سب کے حقوق کا خیال, یار کے حقوق کا کوئی خیال نہیں. جس نے ہمارے ساری ضرورتوں کا خیال فرمایا, اس کے لیے کچھ بھی نہیں. کتنی خود غرضیاں ہیں نا. جو دنیا ختم ہونے والی ہے, جو دنیا ختم ہونے والی ہے اسی کے لیے سب مانگتے رہے, اور جو آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس کے لیے کیا مانگا, اس کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. وہ میدان محشر جہاں انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا, انبیاء کی زبان, اس میدان محشر کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں بات سمیٹ لوں, کیونکہ ابھی الوداع بھی پڑھا جانا ہے, پھر الوداعی خطبہ بھی ہونا ہے, اور آج خصوصی جمعۃ الوداع کے حوالے سے دعا بھی ہونی. تو میں بات کو سمیٹتا ہوں. عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ, میری ماں وہ بستر میں پاخانہ کر دیتی ہے, میں اس کو دھلاتا ہوں. آقا, اس نے میرا پاخانہ دھلایا میرے بچپنے میں, اور میں اب اس کا پاخانہ دھلا رہا ہوں اس کے بڑھاپے میں, تو برابری ہو گئی نا؟ آقا برابر. تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا نے فرمایا نہیں, نہیں, تمہاری ماں کا حق تم ادا نہ کر سکے. کیوں یا رسول اللہ؟ آقا فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے. دیکھو میرے نبی کی شان, میرے نبی کی نگاہیں کہاں ہوتی ہے, کس شان کے ساتھ ہوتی ہے. فرمایا تم بھی دھلاتے ہو پاخانہ, وہ بھی دھلاتی تھی, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے, جب وہ تمہارا پاخانہ دھلاتی تھی تو دل میں تمنا کرتی تھی اللہ اس کی لمبی عمر کر, اس کو بڑا کر, جلدی سے بڑا کر دے, اس کی عمر لمبی کر دے, اس کی عمر دراز کر دے. لیکن جب تم پاخانہ دھلاتے ہو, دھلاتے تو ضرور ہو, لیکن دل میں کہتے ہو اللہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے, اب اس کو جلدی سے اٹھا لے. وہ دھلاتے وقت تیری لمبی عمر کی دعا کرتی تھی, اور تو دھلاتے وقت اس کی عمر کی کوتاہی کے بارے میں سوچتا ہے. اب بتا کیسے برابری ہو سکتی؟ کہاں وہ محبتیں اور کہاں یہ حالت. اس لیے یاد رکھیے, آقا نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کرا لی, تو وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. تیسری بات, پھر میں نے کہا کہ ترتیب بدلی ہے, لیکن مجھے اینڈ میں یہ بیان کرنا تھا. حضرت جبریل نے کہا, دعا کی, اے اللہ جو رمضان شریف کو پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے, اپنی مغفرت نہ کروا لے, اپنی بخشش نہ کروا لے, وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے.
وہ بھی تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ یعنی رمضان شریف جس کو ملا، رمضان شریف پانے کے بعد اس نے کوششیں کاوشیں کر کے اپنے لیے مغفرت کا سامان نہ کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ بتائیں کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا ہم نے مغفرت کروا لی؟ کیا ہم روئے گڑ گڑائے؟ اگر نہیں، چند دن بچے ہیں گنتی کے، چند دن، اور آج کا دن تو خاص۔ اللہ کرے جب امام منبر پر جائے تب دعا کرو، جمعہ کی نماز کے بعد دعا کرو، افطار کے وقت دعا کرو، سحری کے وقت دعا کرو، اور خوب گڑ گڑا کے اللہ سے کہو مولا ہم تو نادان ہی ہیں، ہم تو سیاہکار ہی ہیں، ہم تو مجرم و گنہگار ہی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ یاد رکھیے اگر وہ بخش دے تو اس کا کرم ہے، ورنہ نمازیں بھی نہیں بخشوا سکتی ہمیں، ہماری نمازیں بھی ہماری نجات نہیں دلا سکتی، ہمارے روزے بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتے، ہماری زکاتیں بھی ہمیں نہیں بخشوا سکتی۔ اگر کوئی بخشوا سکتا ہے تو اس کا کرم ہی ہمیں بخشوا سکتا ہے۔